السلام علیکم فرینڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا پریگنینسی کی۔ وہ میں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤں گا۔ یہ میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پہلے منتھ میں کیا کچھ ہوتا ہے، حمل ٹھہرنے کی کون سی علامات ہے، کون سی احتیاط کرنی چاہیے، بچے کے بننے کا عمل، سفر سے متعلق احتیاط، ماں کی غذا کیا ہونی چاہیے اور کیا غذا اس کو نہیں کھانی چاہیے، جن کو ہر صورت میں نہیں کھانا چاہیے وہ بھی غذائیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے، کون سی ادویات کھانی چاہیے اور کون سی نہیں، پہلے مہینے میں انٹرکورس کرنے کی کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، ان سب سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو فرینڈز میں اس کو مکمل ایک پلے لسٹ میں تیار کروں گا تاکہ آپ کو 1 مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آپ کو مل جائیں۔ تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ایسی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں آخر ہوتا کیا ہے۔ فرینڈز حمل ٹھہرنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے مینسز کا نہ آنا، کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو ہر ماہ باقاعدگی سے ہر مہینے کے بعد مینسز آتے ہیں، یا 21 دن کے بعد آتے ہیں، یا 35 دن کے بعد آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو اسی حساب سے اگر آپ کو مینسز نہیں آ رہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ حمل میں ہیں، اور 10 دن کے بعد تک یہ مینسز نہ آئیں تو پھر حمل ہو جاتا ہے۔ اگر 10 دن سے پہلے مینسز آ جائیں تو حمل نہیں ہوتا۔ 10 دن کے بعد بھی مینسز نہیں آتے کیونکہ 10 دن ویٹ کرنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ حمل ہے کہ نہیں، تو 10 دن کافی ہیں۔ فرینڈز کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مینسز 1 ماہ بعد یا کبھی روٹین میں نہیں آتے، مطلب ہر ماہ کے بعد نہیں آتے، کبھی 26 دن ہو جاتے ہیں، کبھی 28 دن ہو جاتے ہیں، کبھی 24 دن، تو اس طرح کا مسئلہ بھی عورتوں میں بن جاتا ہے۔ تو ان کے لیے کچھ اہم سے ٹاپک میں لایا ہوں جن سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ حمل میں ہیں یا حمل آپ کو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو جو بہت ہی زیادہ پسند چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ناپسند لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، وہ ان کو ناپسند لگتی ہے، ان سے انہیں چڑ آتی ہے، وہ کھانے کو بالکل ہی دل نہیں کرتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حاملہ عورت یہ کیفیت ہو، کسی کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس کو چکر وغیرہ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو شروع میں ہی الٹیاں وغیرہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کسی کو دوسرے تیسرے مہینے میں یہ آنا سٹارٹ ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت میں یہ مسئلہ مسائل ہو، یہ کافی ساری عورتوں میں یہ صرف کچھ نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حمل ہے یا نہیں۔ عورتوں کے بریسٹ کے جو نیپلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کھچاؤ، ان میں کھچاؤ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، بریسٹ میں بھی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی کھجلی وغیرہ جلن سی تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے، جیسے الرجی وغیرہ تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے، اور نیپلز کے ارد گرد کچھ دانے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو ان دانوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حمل کا، وہ بھی حمل کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد صبح صبح جب عورتیں اٹھتی ہیں تو ان کو کچھ متلی وغیرہ ہوتی ہے اور طبیعت بھی خراب محسوس ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صبح اٹھتے ہی یہ متلی وغیرہ ہو، یہ دن میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ہر عورت کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ جس عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے اس میں ہارمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ متلی وغیرہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں بچے کی گروتھ کی طرف۔ تو فرینڈز بچے کی گروتھ پہلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہفتے سے مرد کے جو سپرم ہوتے ہیں وہ عورت کے ایگز میں جا کر وہاں پر مل جاتے ہیں، جس سے بچے کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مرد کا سپرم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بالکل چھوٹی سی گیند کی طرح ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جب آگے جاتا رہتا ہے تو وہ سیلز میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، کبھی 2 میں، 4 میں، 6 میں، 8 میں، یہ بہت سے سیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جا کر جب مادہ کے انڈوں سے جا کر ٹکراتا ہے، جو انڈے کا سسٹم ہوتا ہے اس سے جا کر ٹکراتا ہے، تو اس میں سے ایک آدھ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے جس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، باقی جو سیلز ہوتے ہیں وہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں ایک سیلز ہی اندر جاتا ہے جس سے بچہ بنتا ہے۔ سٹارٹنگ میں بچے کا بالکل اس طرح ہوتا ہے، بچہ جیسے ایک چھوٹی بال ہوتی ہے، تو اس کو جھٹکوں سے بچانا ہوتا ہے، تو
سفر وغیرہ سے بالکل پرہیز کرنا ہوتا ہے، جمپ وغیرہ سے بالکل پرہیز کرنا ہوتا ہے، چارپائی سے بھی نیچے جمپ مارنا بہت بڑا نقصان ہے، کودنا نقصان ہے، کھیلنا کودنا بھاگنا یہ پہلے مہینے میں نقصان ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے 3 مہینوں میں آپ نے ہرگز ہی سفر وغیرہ بالکل ہی نہیں کرنا۔ اس مہینے میں عورت کو چاہیے کہ وہ سبز پتے والی سبزیاں اور دودھ وغیرہ کا بہت ہی زیادہ استعمال کرے، کیونکہ ماں سے ہی بچے کو طاقت ملتی ہے اور بچے کو ساری صحت وغیرہ ماں سے ہی ملتی ہے۔ بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے ماں کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ فروٹ کھائیں اور ورزش بھی کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ بچہ ہیلتھی اور صحت مند پیدا ہو۔ اور زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پریگننسی کی بہت ہی ہلکی پھلکی ورزش ہوتی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ یہ ورزش سے آپ کی بچے کی پیدائش کے دوران بھی آپ کو مدد ملے گی، مطلب کہ بچے کی پیدائش بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی۔ گھر کا کام بھی زیادہ طور نہ کریں، بہت ہی کم کریں، اور ہو سکے تو تھوڑی بہت واک وغیرہ ضرور کریں۔ بچے کو جس قسم کی بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوگی اس کو وہ ماں سے ہی منتقل ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ماں کو کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے حمل میں، جس سے حمل کے ضائع ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ انڈا ہو یا گوشت ہو چھوٹا یا بڑا یا مچھلی وغیرہ فرائی کی ہو، تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں مشروبات کی، جیسا کہ ٹی، چائے وغیرہ جس میں پتی زیادہ تیز ہو، ایسی چائے عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، خاص طور حمل والی عورت کے لیے۔ اور اس کے بعد بلیک ٹی ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہے، اور بغیر ابلے ہوئے دودھ پینا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کچا دودھ ہرگز بھی استعمال نہ کریں، آپ نے جب بھی پینا ہے دودھ کو ابال کر ہی پینا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کولڈ ڈرنک کا، جیسا کہ پیپسی کی بوتل ہوگی یا کسی بھی کوئی مشروبات آپ نے اس طرح کا بالکل استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ 7 اپ ہو، پیپسی ہو یا جو بھی کسی قسم کی بوتل ہو، آپ نے اس کو استعمال ہرگز بھی نہیں کرنا۔ ایک پھل کا استعمال بالکل ہی حمل کے ابتدائی دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، جس کا نام ہے اناناس، کیونکہ اس میں موجود پروٹین حمل ضائع کرنے میں مدد کرتے ہیں، تو آپ نے اس پھل کو ہرگز ہی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جو پھل ہے وہ ہے پپیتا، جو گرین کلر کا ہوتا ہے۔ اس پپیتے کو بالکل ہی عورت حمل میں استعمال نہ کرے، وہ عورت کے اندر زہر پیدا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اس کو بالکل ہی آپ استعمال نہ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے وہ کسی بھی قسم کا، جیسا مرغی ہو یا گائے ہو، بکری ہو یا بکرا، کسی بھی قسم کا جو جانور ہے اس کا کلیجی اور جگر کا گوشت ہرگز نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ پہلے مہینے کی ابتدائی میں تو ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہی اس کا سسٹم یہ ہوگا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑی شہوت وغیرہ زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اوائڈ ہی رکھیں، اور یہ تقریباً 2 سے 3 مہینے آپ نے اس کو اوائڈ ہی رکھنا ہے۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو جھٹکے کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یا وزن جھک کے اٹھانا، وزن حد سے زیادہ اٹھانا۔ یہ اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں وغیرہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا کمرہ وغیرہ اوپر ہے، تو آپ نے اوپر نیچے آنا جانا ہے، تو آپ بالکل آہستہ آہستہ سے، چاہے آپ کو گھنٹہ لگے یا آدھا گھنٹہ لگے، بالکل آہستہ آہستہ سے اوپر چڑھنا ہے اور آہستہ آہستہ سے نیچے اترنا ہے۔ آپ ڈیلی روٹین میں گھر کے جو کام کرتی ہیں ان کو اوائڈ مت کریں، ان میں لاغرزیوں کو اوائڈ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ احتیاط سے کریں، جو بھی کام کریں احتیاط سے کریں، جس سے آپ کو کسی بھی قسم کا خطرہ وغیرہ نہ ہو۔ اور اگر آپ نے پیدل سفر کرنا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ایسے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے اوپر چلنے سے پرہیز کرنا ہے جہاں سے آپ کا پیر پھسلے
اور آپ کے گرنے کا خطرہ ہو، اس میں آپ کے بچے کا ضائع ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہو سکتا ہے، یا اس میں کسی قسم کا ڈیفالٹ آنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہاڑی علاقوں والی عورتوں کو بھی یہ خاص طور کرنا چاہیے کہ ان کو باہر وغیرہ بہت کم نکلنا چاہیے، ایسے رستوں پہ چلنے چاہیے جو بالکل سیف ہوں، جہاں پر کھڈے وغیرہ نہ ہو، جمپ وغیرہ نہ ہو، تاکہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پہلے منتھ کی، جو آج کی کمپلیٹ ویڈیو آپ کو میں نے سمجھا دی ہے، احتیاط وغیرہ اور ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ میں پورے 9 مہینے کے ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ اللہ حافظ۔